بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق و باطل کا آمنا سامنا تخلیق آدم سے ہی چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر مخالفت کی، نتیجتاً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعین و مردود اور جہنمی ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے آج تک ہزاروں ایسے محاذ ہوئے جن میں نظریاتی، فکری اور عملی طور پر حق و باطل ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی اور باطل جلد یا بدیر ہر بار ذلیل و رسوا ہوا۔ انہی معرکوں میں سے ایک بہت دردناک اور تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین معرکہ میدان کربلا کا ہے۔ یہ معرکہ حق و باطل کا ایک ایسا معرکہ تھا کہ تب سے آج تک حق کے لیے حسینیت اور باطل کے لیے یزیدیت کا نام بولا اور لکھا جانے لگا ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کے مسلسل خطوط بھیجنے اور بلانے کے بعد جب کوفہ پہنچے اور پھر اہل کوفہ کی بے وفائی اور یزیدیوں کی شقاوت و لالچ دنیا کے سبب معرکہ کربلا رونما ہوا، جس میں خانوادہ نبوی اور دیگر جانثاروں پر مشتمل مٹھی بھر قافلے کو یزیدیوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ قربان جائیے ان نفوس قدسیہ کی حق پرستی پر کہ جان دے دی، گھر لٹا دیا، اپنی آنکھوں سے جگر کے ٹکڑوں کی شہادت کا دردناک منظر دیکھنا تو برداشت کر لیا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ امام عالی مقام نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کی خاطر اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ شہدائے کربلا کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ نمبر 1، خدمت دین اور دعوت دین میں کبھی بھی پس و پیش کا شکار نہ ہونا، بلکہ جب بھی موقع میسر آئے دین کے نام پر چل پڑنا اور دین کی سربلندی کے لیے ہر جائز کوشش کرنا۔ نمبر 2، دین کی حفاظت میں اپنے احباب، گھر بار بلکہ اپنی جان بھی راہ خدا میں نذرانہ کرنا پڑے تو پیچھے مت ہٹنا، بلکہ آگے بڑھ کر دین کی حفاظت کے لیے حق و باطل کے درمیان مضبوط دیوار کی مانند کھڑے ہو جانا اور ہر خواہش و آسائش کے مقابلے میں دین و ایمان ہی کو ترجیح دینا۔ نمبر 3، اگر دنیا کی اس مختصر سی زندگی پر مصائب و آلام اور تکالیف کے تاریک بادل بھی چھا جائیں تب بھی احکام خداوندی سے غفلت مت برتنا، بلکہ شریعت پر عمل کی شمع سے ان تاریکیوں کو کافور کرنا۔ نمبر 4، نماز کی پابندی ہر حال میں کرنا، گھر میں ہو یا سفر میں، امن میں ہو یا میدان جنگ میں، ہر صورت پیشانی کو بارگاہ خداوندی میں جھکنے کا عادی بنانا۔ 5واں، خدمت دین کی راہ میں مصائب و تکالیف روبرو ہوں تو اس سے گھبرا کر زبان پر شکوہ و شکایت نہ لانا، بلکہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ پر کاربند رہنا۔ نمبر 6، جو وعدہ کرنا اس پر بے وفائی کا داغ نہ لگنے دینا، بلکہ اس پر تکمیل و وفا کی مہر لگانا۔ نمبر 7، اسلام و ایمان کی لازوال نعمت پا کر جھوٹ، غیبت، دھوکہ، فریب، ظلم اور حقوق اللہ وہ حقوق العباد کے ضائع کرنے کا طوق گلے میں نہ ڈالنا۔ نمبر 8، دین اسلام ایک پرامن دین ہے، اس لیے کسی پر ظلم نہ کرنا، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی شفقت رکھنا،
ہاں اپنی جان و عزت کی حفاظت کے لیے تدابیر ضرور کی جائیں۔ نمبر 9، مسلمانوں کا شیوا محبت قرآن اور عادت قرأت قرآن ہے، نہ کہ تلاوت قرآن سے دوری۔ نیزے پر بلند سر حسین کی تلاوت کو یاد رکھنا۔ نمبر 10، خاص کر خواتین کے لیے اس میں پیغام ہے کہ مصائب و آلام کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں، پھر بھی نوحہ و واویلا اور کوئی غیر شرعی عمل نہ کرنا، بلکہ مستورات خاندان نبوت کے غم اور طرز عمل کو پیش نظر رکھنا کہ ان ہستیوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی انہوں نے نہ نوحہ کیا، نہ سینہ کوبی کی، نہ بال بکھیرے اور نہ ہی بے پردگی کا مظاہرہ کیا، بلکہ صبر کیا اور مرضی مولا از ہمہ اولا یعنی مالک کی رضا سب سے بہتر ہے کہ خاموش صدائیں بلند کی۔ اللہ کریم ہمیں شہدائے کربلا کے احسان عظیم کو یاد رکھنے اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ باتیں کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔